اس کہانی کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں اور عورت پر جو ظلم ہمارے معاشرے میں رشتوں کی چکی میں پیس کر کیا جا رہا ہے وہ نہ کیا جا سکے۔ اس کے حقوق میں اس کی پاماکی نہ ہو، اسے ایسی ہی عزت دینی چاہیے جیسی عزت ہم اپنی بہنوں بیٹیوں کے لیے ان کے سسرال میں طلب کرتے ہیں۔ اسے ان کاموں پر مجبور نہ کیا جائے جو اس کے بس میں نہیں ہوتے، ورنہ وہ بھی ایسا قدم اٹھا سکتی ہے جیسا اس عورت نے اٹھایا۔ یہ کہانی اس کی زبانی سنیے۔ اس روز میرے شوہر نے مجھے بہت بے دردی سے مارا پیٹا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میری ساس نے میرے شوہر کو میرے خلاف اکسایا تھا کہ یہ عورت پیدائشی بھانج ہے اور اس عورت سے اولاد نہیں ہونی، اس کو چھوڑ اور کسی دوسری عورت سے شادی کر لے۔ میری ساس کی انہی باتوں کی وجہ سے میرا شوہر بات نہ بات مجھے ڈانٹتا، اور اس روز تو اس نے حد ہی کر دی۔ مجھے مارنے پیٹنے کے بعد سکون نہ ہوا تو مجھے کہنے لگا کہ اگر تم ماں نہ بن سکی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا اور کسی دوسری عورت سے شادی کر لوں گا۔ میرا جیٹھ شوہر کا بڑا بھائی پاس ہی کھڑا تھا اور سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس سے رہا نہ گیا تو اس نے میرے شوہر کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اس پر میری ساس نے اسے بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ میرا جیٹھ عمر میں مجھ سے کافی بڑا تھا، لیکن اس کی شخصیت میرے شوہر سے بالکل مختلف تھی۔ دراصل پہلے پہل تو میرے شوہر کا رویہ بھی میرے ساتھ بہت اچھا تھا، لیکن شادی کے 4 سال گزرنے کے بعد بھی جب کوئی بچہ پیدا نہ ہوا تو اس کا رویہ میرے ساتھ بدلنے لگا تھا۔ میں نے اپنی ساس اور شوہر کے طعنوں سے تنگ آ کر علاج بھی کروایا، لیکن خرابی میرے شوہر میں تھی اور وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اس روز میں نے طے کر لیا کہ ماں بننے کے لیے میں کچھ بھی کروں گی۔ اگلے دن ہی میں گھر پر کسی کو نہ پا کر اپنے جیٹھ کے کمرے میں چلی گئی، جو کہ اپنی بیوی کی وفات کے بعد اپنی چند ماہ کی بیٹی کے ساتھ اکیلا ہی رہتا تھا۔ کاکی کیا بات ہے؟ میرا جیٹھ میری طرف دیکھ کر بولا۔ میں نے اس کے سامنے جا کر اپنی چادر اتار دی اور اس کی پیروں میں رکھتے ہوئے بولی، جیٹھ جی مجھے بچہ چاہیے، کچھ بھی کر کے مجھے بچہ دلوا دو ورنہ میرا گھر برباد ہو جائے گا۔ اب میں اور مار نہیں کھا سکتی، نہ یہ دکھ برداشت کر سکتی ہوں کہ وہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کا ہو جائے۔ یہ کہہ کر میں آگے بڑھا اور جیٹھ کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ میرے جیٹھ نے میری ساری بات سمجھ لی تھی۔ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، نہیں کاکی یہ سب غلط ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا تو ٹھیک ہے، پھر جب تمہارا بھائی مجھے مارے پیٹے گا یا مجھے چھوڑ دے گا تو تم میری بے بسی دیکھ کر کٹتے رہنا اور مجھے مرتا ہوا دیکھتے رہنا۔ یہ کہہ کر میں واپس مڑنے لگی تھی کہ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ میں چپ چاپ اس کے سامنے بچھ گئی تھی۔ اس وقت اپنا گھر بچانے کے لیے میں اور کیا کرتی؟ آخر امید برائی تھی، اور کچھ ہی دنوں بعد میں نے اپنے شوہر کو خوشخبری دی کہ اب میں ماں بننے والی ہوں۔ اس خبر پر وہ ایسے خوش ہوا جیسے کسی قاتل کی سزائے موت معاف ہونے پر وہ خوش ہوتا ہے۔ میں اپنے شوہر کی خوشی دیکھ کر خوش تھی۔ اب اس نے پھر سے میرے نخرے اٹھانا شروع کر دیے تھے، مجھے کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتا۔ میری ساس جو میری دشمن بنی بیٹھی تھی وہ بھی خوش تھی۔ ہمارے گھر ایک چاند سا بیٹا پیدا ہوا اور میرے شوہر پورے گاؤں میں مٹھائیاں بانٹی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ وہ اس کا بیٹا نہیں تھا۔ میں چپ رہی اور میں نے ساری زندگی چپ ہی رہنا تھا اگر وہ واقعہ پیش نہ آتا جب مجھے اپنے شوہر کو سب کچھ سچ بتانا پڑا۔ دراصل میرا بیٹا اپنے باپ کا بہت ہی لاڈلا تھا۔ اس کی زبان سے بات نکلنے سے پہلے ہی اس کا باپ اس کی بات پوری کر دیتا تھا، اور کیوں نہ کرتا، وہ ہماری اکلوتی اولاد تھا۔ اس وقت میرا بیٹا لڑکپن میں تھا۔ جس جن اس نے دل ہی دل میں میرے جیٹھ کی بیٹی جو کہ عمر میں اس سے بڑی تھی کو پسند کر لیا تھا۔ نہ جانے کب ان دونوں نے آپس میں محبت کی پینگیں بڑھا لی۔ میرا جیٹھ تو فوت ہو چکا تھا، جاری ہے، لیکن اس کی بیٹی کی ذمہ داری میری ساس نے اپنی ذمہ لے لی تھی۔ جب مجھے اس بات کا علم ہوا تو اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس نے میری بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ کہتا ٹھیک ہی تھا کہ اگر اس کی شادی اس کے تایا کی بیٹی سے ہو جائے تو حرج ہی کیا ہے،
لیکن وہ کیا جانتا تھا کہ وہ بھی اپنے تایا ہی کا بیٹا ہے۔ وہ اسی حساب سے وہ دونوں بہن بھائی تھے۔ میں نے اپنے شوہر سے بات کرنے کی کوشش کی کہ بیٹے کے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اس نے بھی یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا تھا کہ کبھی سوچنا بھی مت، لڑکی گھر میں موجود ہے اور ان دونوں کی شادی سے گھر میں ہی رہ جائے گی، کیونکہ اس کے ماں باپ تو اس دنیا میں ہی نہیں۔ اس لیے سب سے مناسب یہی ہے کہ ہم اپنے بیٹے کی شادی اس کے ساتھ کر دیں۔ لیکن کسی صورت بھی میں یہ شادی ہونے نہیں دے سکتی تھی، کیونکہ گناہ تو میں نے پہلے کر لیا تھا، جو اولاد کی خاطر اپنے جیٹھ کے پاس چلی گئی تھی، لیکن اب میں دوسرا گناہ ہونے دے سکتی تھی۔ جس روز ان دونوں کی منگنی ہونے والی تھی، میں نے اپنے شوہر کو تمام واقعہ بتا دیا کہ کس طرح اس کی مار پیٹ اور ساس کے طعنوں سے تنگ آ کر اس کے بھائی کو اس گناہ پر مجبور کیا تھا۔ میرا شوہر، جو کہ میری ساری بات سن کر ساکت ہی ہو گیا تھا، کافی دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ میں اس کے سامنے سر جھکائے اپنی سزا کی منتظر بیٹھی رہی کہ اپنے گناہ کی پاداش میں مجھے جو بھی سزا سنائی دے گی قبول کر لوں گی، لیکن بھائی کی شادی کروانے کا گناہ میں نہیں کر سکتی تھی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد میں نے نظریں اٹھا کر اپنے شوہر کو دیکھا تو اسے دیکھ کر ایک ٹھٹک کر رہ گئی۔ دراصل میں یہ سوچ رہی تھی یکا یک کہ اب مجھے کیا سزا ملتی ہے، کیا ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری دن ہو، کیونکہ میں نے اپنے شوہر کی پیٹھ پیچھے ہی بہت بڑا گناہ کیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ کوئی بھی مرد یہ بات برداشت نہیں کر سکتا، لیکن میرا شوہر اپنی آنکھوں میں آنسو بھرے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے بیٹھا تھا۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں بولا، سکینہ، میں تمہاری بہت بڑا گنہگار ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں تم سے کس طرح معافی مانگوں۔ اگر میں اس وقت تمہیں مجبور نہ کرتا تو تم یہ گناہ کبھی نہ کرتی، لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ تم نے اس بات کو چھپانے کے بجائے کھل کر مجھے بتا دی ہے۔ ہم دونوں ایک بہت ہی بڑے گناہ سے بچ گئے ہیں۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دو، کیونکہ میں نے تمہیں بہت دکھ دیا ہے۔ یہ باتیں سن کر میں بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی اور میں نے رو رو کر شوہر سے اپنے گناہ کی معافی مانگی۔ ہم دونوں نے مل کر اپنے بیٹے اور بھتیجے کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ میری ساس اس بات پر سخت ناراض ہے، لیکن یہ بات میں اور میرا شوہر ہی جانتے ہیں کہ اپنے بیٹے اور بھتیجی کا رشتہ ہم کیوں نہیں کر سکتے۔ مجبوری میں کیے گئے اپنے گناہ کی میں رات دن اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں۔ شاید میرا رب مجھے معاف کر دے، لیکن معافی کے قابل نہیں۔